بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی پختگی، اسلام پہ ثابت قدمی، تقوی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی اعتصام بقبل اللہ، تو اس وجہ سے ہم شعر و شکر کر سکتے ہیں، باہمی اختلافات کو مٹا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نزاعات کو ختم کر سکتے ہیں، اصول کی زندگی جی سکتے ہیں۔ علمی اختلاف ہونا چاہیے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن نزاعات سے بچیں۔ اور کوئی بھی ایسے فتوے یا اس طرح کی امت میں اگر آپ دیں گے کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسرے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کے پیچھے پڑھے، تو یہ بہت بڑی ایک ہوگی۔ آپ تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن امت کا آپ جو ہے نا شیرازہ بکھیر دیں گے۔ اس لیے سمجھنے کی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا، یہود و نصارہ یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کی مشغافیاں، ان کی جو ہے نا تدبیر، ان کی حکمت عملی، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دین سے بدزن کریں، کس طرح وہ ایک دوسرے کو دین سے دور کریں اور دین کی جو ہے نا اصل حقیقت جو ہے نا وہ سمجھ نہ سکیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر پھوٹ اور کس طرح ان کی تہذیب پہ ہم جو ہے نا تہذیب کو جو ہے نا غیر کی تہذیب کو غالب کریں، تاکہ جو ہے نا وہ اپنی تہذیب سے ناشنا رہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب روس نے جو مختلف ریاستیں جو اس کے زیر قبضہ تھیں وہ بعد میں ہوئیں، تو اس میں وہاں پہ تو مسلمان اس نام کے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، تو ان کی مسجدوں میں چند لوگ ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب روس نے اتنی طاقتور وار کیا کہ وہاں پہ قرآن پڑھنا اور اس طرح کی زندگی سے وہ لوگ محفوظ سے جو ہے نا سینوں میں رکھتے تھے، اور جو کچھ جانتے بھی نہیں تھے اصل اسلام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا یہ جو پاکستان ملا ہے، قرآن و سنت، اللہ کے کلمہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر، اور یہاں پہ ہم نے نظام بھی یہی کہ یہاں پہ نظام اسلامی نظام ہو، قرآن و سنت کا نظام ہو۔ پھر آپ سائنس ٹیکنالوجی کو، اس کے جو دنیاوی جتنے بھی جدید ذرائع ہیں ان پہ آپ پہ فوقیت، ان کو آپ کو دست ہونی چاہیے، آپ ان کے پہنچ ہونی چاہیے، آپ ان کے بارے میں نالجبل ہونے چاہیے، اور کیسے جو ہے نا ہم دوسرے اغیار قوم کو کس طرح قوت حاصل کر کے اپنے اس تہذیب اور دوسروں کو فری ول دے سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے، فری ول ہر بندے کو ملے گی، وہ اپنے سمجھ سکے گا، ورنہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے نا ایسی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کیا ہے، کس کی پیروی کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جتنے بھی ہم سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح آئیں اور سمجھیں کہ ہم جو ہے نا اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے اور ارشاد کے لیے پوری کوشش کریں گے، تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ما توفیق الا باللہ۔